کوششیں کریں اور اس سے معافی بھی مانگیں. یہ دنیا میں ہی ہم اپنی ان چیزوں کو معاف کروا سکتے ہیں، اخلاقی برائیوں کو، کیونکہ اخلاقی برائیاں کل بروز قیامت معاف نہیں ہوگی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے گروہ صحابہ، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو، جو قلاش ہو، جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، وہی مفلس ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہوتا. مفلس وہ ہوتا ہے، وہ شخص کل بروز قیامت مفلس ہوگا کہ جو جب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کا نامہ اعمال پورا نیکیوں سے بھرا ہوگا، پورا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوگا. وہ نیکیوں سے بھرے ہوئے نامہ اعمال کو لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. رب تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو ملاحظہ فرمائے گا اور پھر اس کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی اخلاقی برائیاں دیکھے گا کہ اس نے ان تمام نیکیوں کے ساتھ، مثلا عبادات سے نامہ اعمال بھرا پڑا، اس نے نوافل اتنے پڑھے، صدقات اتنے دیے کہ پورا نامہ اعمال صدقات سے، نفل نمازوں سے، نفل روزوں سے بھرا پڑا. لیکن جب اس کی برائیوں کی طرف نظر ہوگی تو وہاں کسی کی غیبت نظر آئے گی، کسی کی چغلی نظر آئے گی، کسی کا مال لوٹنا نظر آئے گا، کسی کا مال روکنا نظر آئے گا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا نظر آئے گا، کسی کو زبان سے تکلیف پہنچانا نظر آئے گا، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا دکھے گا. یہ تمام چیزیں برائیوں میں جب نظر آئیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام افراد کو وہاں بلائے گا کہ جس کی اس نے برائی کی ہوگی، جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی میں برا سلوک کیا ہوگا، حق مارا ہوگا. ان تمام کو وہاں لایا جائے گا. ان تمام کو جب لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے کہ جس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا تھا، اس شخص سے فرمائے گا کہ تم ان تمام سے معافی مانگ لو. اگر یہ تمہیں معاف کر دیتے ہیں تو ان اعمال کی وجہ سے میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا. وہ معافی مانگے گا اور وہ لوگ معاف نہیں کریں گے. کہ جب زندگی میں اس حد تک آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں، اس حد تک آپ کسی کی عزت پہ حملے کریں، کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوششیں کریں، تو وہ کل بروز قیامت تو موقع ہے اس کے پاس کہ وہ اپنی زندگی کی ان تمام مسائل کو کیش کروائے. وہ کیسے معاف کر دے گا؟ وہ شخص معاف نہیں کرے گا، ان میں سے کوئی معاف نہیں کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے فرمائے گا کہ تم نے جتنا ان کا دل دکھایا، جتنی انہیں تکلیف دی، اتنی تم اپنی نیکیاں انہیں دینا شروع کرو. وہ اپنی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹنا شروع کرے گا یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی. نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا لایا تھا، اب نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی، لیکن حقدار ابھی بھی کھڑے ہوں گے، وہ ابھی بھی کھڑے ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہاری نیکیاں ختم ہو گئیں، اب معافی مانگو ان سے اور ان سے کہو کہ میری نیکیاں ختم ہو گئیں، تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے، اب معاف کر دو. وہ شخص ان لوگوں سے معافی مانگے گا، وہ لوگ پھر معاف نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ ان کا نامہ اعمال سے گناہ تمہارے نامہ اعمال میں منتقل کر دیے جائیں. پھر وہ لوگ کہ جن کی اس نے زندگی میں برائی کی ہوگی، ان کے نامہ اعمال سے گناہ نکال کر اس کے نامہ اعمال میں منتقل کیے جائیں گے. اب ذرا تصور کریں کہ ایک شخص جو نیکیوں سے بھرا ہوا نامہ اعمال لے کر گیا ہو، اس کی نیکیاں تو گئی ہی گئیں، لیکن ساتھ میں لوگوں کے گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں آ گئے. وجہ دنیا میں لوگوں کی حق تلفی کرنا، وجہ دنیا میں لوگوں کو تکلیف دینا، گالیاں دینا. آج ہماری ہر نوجوان کی زبان پر گالیاں عام ہیں، گالی کے سوا کوئی بات نہیں کی جاتی. ذرا یہ تصور کریں کہ اگر آپ گالی دیتے ہیں، کل بروز قیامت یہ اس کی معافی نہیں ہے کل بروز قیامت. اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے. کبیرہ گناہوں میں سے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالیاں دے؟ فرمایا کہ ہاں، کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالیاں دو اور وہ تمہارے ماں باپ کو بدلے میں گالیاں دے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم نے اپنی زبان سے اپنے ماں باپ کو گالی دی. تو ذرا تصور کریں کہ ہمارے یہ جو اخلاقی برائی جسے ہم عام سمجھتے ہیں، ایک عام چیز سمجھتے ہیں ہم اس اخلاقی برائی کو، گالیاں دینا ہمارے معاشرے میں ایک عام چیز سمجھی جاتی، اس کی کوئی اہمیت، اسے ڈیگریڈ کرنے کی کوئی بات ہی نہیں کرتا.
کہ کوئی کسی کو سمجھا دے کہ گالیاں نہیں دی جاتی. والدین اپنے بچوں